حضرات سامعین، ہم سب کے لیے اور اس پورے مجمع کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اسی دوران ہمارے درمیان ہم سب کی محبوب و محترم، مخدوم و بزرگ شخصیت، استاد الاساتذہ، استاد العلماء، امیر الہند حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء ہند و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند تشریف لائے ہیں، اور آپ کی آمد سے یقیناً ہمارے اس موقر اسٹیج کی رونق میں اضافہ ہوا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے درمیان جہاں بہت سی عظیم المرتبت شخصیات تشریف فرما ہے، ان میں ایک ہم سب کے لیے قابل فخر ہستی اور شخصیت، جن کو اللہ رب العزت والجلال نے شرف و سعادت، عزت و شہرت، قبولیت و قابلیت کے مقام بلند پر فائز کیا ہے، اور جو صاحبزادہ محترم ہے اس عظیم المرتبت شخصیت کے، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اور انگریزی سامراج کو ناکو چنے چبانے کے لیے، ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے ملک کی جیلوں کو آباد کیا، مشقتوں کو برداشت کیا، جو شخصیت ہمارے درمیان تشریف لانے والی ہے خطاب کے لیے، وہ اپنی نگاہوں سے ان حالات کو دیکھے ہوئے بھی ہیں، اور ان واقعات کو اپنے بزرگ والد مرحوم سے سنی ہوئی بھی ہے۔ میری مراد ہم سب کے مخدوم و محترم امیر ملت اسلامیہ، امیر الہند، صدر جمعیت علماء ہند دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں حضرت والا سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ لاکھوں کا یہ مجمع آپ کے خطاب کو سننے کے لیے یہاں حاضر ہے۔ آپ کی آواز دلوں کو اپیل کرنے والی ہے۔ حالات کے تناظر میں آپ اپنے رہنمائی سے اس مجمع کو مستفیض فرمائیں۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ ان 20 کروڑ مسلمانوں کو گھر واپس کرو، یہ آواز اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ فرقہ پرست ذہنیت اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے، اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے، ان کے باپ دادا ہندو تھے۔ مگر میں آپ کو، یہاں کے دھرم گرو بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں مسلمانوں کو نہیں، میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں، وہ جاہل ہیں، نہ وہ اپنے مذہب کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ لیکن مجھے بڑی حیرت ہے کہ بہت پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی، اور RSS جیسی پارٹی کا صدر اور سنچالک، وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اگر چاہیں تو اپنے دھرم پر رہیں، اور چاہیں تو اپنے پوروجوں کی طرف لوٹ جائیں۔ کیا مطلب؟ ہندو بن جائیں، اس لیے کہ ان کے پوروج ہندو۔ ارے بابا، ہمارا سب سے پہلا پوروج منو ہے، ہم تو اس کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھے ہوئے ہیں، اور دنیا کو کہتے ہیں کہ آؤ آؤ منو کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھو۔ ہماری یہ تاریخ ہے، ہمارا یہ دھرم ہے۔ تمہارے آبا و اجداد ہندو نہیں تھے، تمہارا سب سے پہلا دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا وہ منو تھا۔ منو ایک اللہ کی، ایک قوم کی عبادت کرنے والا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک قوم، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ اس دھرتی کی تاریخ ہے۔ نہ اس وقت شیو تھے، نہ رام تھے، نہ برہما تھے، کوئی نہیں تھا، تنہا آدم اور منو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پالنہار کون ہے۔